اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت زیادہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فوج کا جو آفیسر ہوتا ہے یا کسی بھی ادارے کا کوئی آفیسر ہوتا ہے، گناہ تو سارا اسی کا ہوتا ہے، اور جو نیچے والا طبقہ عام سپاہیوں کا طبقہ ہوتا ہے ان کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو عام سپاہیوں کا طبقہ ہے نا، وہ تو روٹی روزی کی خاطر جو ہے ان اداروں میں لگا ہوا ہے، لہٰذا اگر عذاب کل کو ہوگا تو وہ بروں کو ہوگا، سپاہیوں کو نہیں ہوگا۔ تو میں ان کی اس بات کو واضح بھی کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہے اور یہاں سے دلیل پڑھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سنیے اور اس پر غور کیجئے کہ نہیں، بلکہ جو قصور وقت کے حاکم کا ہوتا ہے یا آفیسر کا ہوتا ہے یا چیف کا ہوتا ہے، وہی ایک سپاہی کا بھی قصور بن جاتا ہے جب اس کی اتباع میں ہوتا ہے۔ اور جو عذاب چیف کے لیے آئے گا، جو عذاب اللہ تعالیٰ وقت کے حاکم کے لیے چنے گا، جو عذاب اللہ تعالیٰ ایک آفیسر کے لیے چنے گا، وہی عذاب اس کے ماتحتوں کے لیے ہوگا، عوام کے لیے ہوگا، وہی عذاب ان کے جو بھی ماتحت کرندے ہیں ان کے لیے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لو بھائی، ہم تو امت رسول ہیں، ہمیں تو معافی مل جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی امت رسول ہیں تو اس لیے ہمیں معافی ملے گی، اور ہم عمل کوئی نہیں کرتے، اس پر بعد میں دلیل پیش کی جائے گی۔ اولاً یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ تو فرعون نے بھی پڑھا تھا، یہاں پر دلیل پیش کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا، کلمہ تو اس نے بھی پڑھ لیا تھا اس وقت۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا، خواہ وہ ساری زندگی شرابیں، کبابیں، چرسیں، بھنگیں اور زنا اور لواطت اور زنا اور ننگی عورتیں نچواتا اور ننگے کام کرتا رہے، اور کپڑے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا رہے، شریعت کو سمجھتا کچھ نہ ہو، رسول کو سمجھتا کچھ نہ ہو، قرآن کو سمجھتا کچھ نہ ہو، سوائے اس کے کہ چند تقریریں سن لیں تو سمجھا، اور میں ایک دو محفل کروا لی اور سمجھا کہ میں بہت بڑا نیک حاجی ثناء اللہ بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، وَجَاوَزْنَا ہم نے تجاوز کروایا، آگے بھجوایا، پار نکلوا دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے پار نکلوا دیا، البحر دریا سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فرعون نے ان کی اتباع کی، اتباع کی، فرعون نے، ہم ان کی، وجنودہ اور فرعون کے سپاہیوں نے بھی، فرعون چیف ہے، یہ اس کے سپاہیوں کا ذکر آ گیا جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اوپر کروڑوں لانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہو تم مسلمان ہو خود کو، اور قرآن کو تم غیر سیاسی بتاتے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ چیف کو اور اس کے سارے سپاہیوں کو جو ہیں، وہ سارے کے سارے سپاہی وہ ان کی اتباع میں ہوئے، یعنی کہ ان کے پیچھے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ چیف کے حکم کے تحت ہی فوج چلتی ہے نا، تو وہ ساری کی ساری فوج اپنے افسر کے حکم کے تحت ہوئی، بغیاں و عدوہ، سرکشی اور ہٹ درمی میں، سرکشی، عداوت و بغض و عداوت میں۔ ظاہر ہے کہ جیسا حکم ہونا ویسا ہی ماتحتوں نے کرنا ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، ادرکا پا لیا، اس فرعون کو، الغرق، غرق نے، ڈبونے نے، یعنی کہ جب فرعون کو ڈبویا جا رہا تھا، جب فرعون ڈوب رہا تھا، جب غرق ہونے لگا، اس وقت قال، فرعون بولا، آمنت انہ، میں ایمان لایا کہ بے شک وہ اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا مگر، الذی، وہی، آمنت بھی، جس پر ایمان لائے، بنو اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل، اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ موت کا وقت ہے۔ وَأَنَا، اور میں ہوں، من المسلمین، مسلمانوں سے۔ الآن، اللہ فرماتا ہاں اب، وقد عصیت، اور تحقیق تو نافرمانی کرتا تھا، قبل، اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا۔
انشاءاللہ تعالی اس پر بعد میں بیان کیا جائے گا۔ بھی دلیل دینی تھی کہ چیف کو اور اس کے تمام ماتحتوں کو، آفیسر کو، اس کے تمام ماتحتوں کو غرق کر دیا گیا اور کلمہ بھی ان کے کچھ کام نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ ساری پچھلی زندگی کا انسان کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی ساری زندگی میں کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا باقی ساری زندگی کفر پر گزار دی۔ الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى والمشرکین۔